علی تے زہرا دی شادی دا ذکر ہو رہا ہے یار. پہنچی ابو بکر خرید لیا جہیز چک لیا کندھے تے مشیت بولی واہ ابو بکر کدی نبی دا بوجھ چکنے کدی نبی دی دھی دا بوجھ چکنے. اس صدیق دے کندھے رب بنائی عجیب سن. کدی نبی نو چکی جاندہ ہے کدی نبی دی بیٹی دے جہیز نو چکی جاندہ ہے. آ گیا کھل گیا جہیز حضور بھی کے راضی ہو گئے زہرا بھی راضی ہو گئی. اللہ دی قسم صدیق تے زہرا راضی ہو گئی. اللہ دی قسم صدیق تیرا زہرا راضی ہو گئی. کیونکہ صدیق دی پسند خدا دی پسند صدیق دی پسند مصطفیٰ دی پسند صدیق دی پسند مرتضیٰ دی پسند صدیق دی پسند سیدہ زہرا دی پسند. چل بھئی بلال ایک روایت مطابق چل بھئی انس تے جا کے دعوت دے کے آ. حضور والوں دعوت جا رہی ہے. ابو بکر تینوں دعوت دے علی تے زہرا دا نکاح ہونا ہے. ٹھیک ہے جی آوانگے. عمر تینوں بھی دعوت ہے عثمان تینوں بھی دعوت ہے. صحابہ نو دعوت مل گئی. اور بعد حضرت علی فرما دینے ابو بکر تینوں بھی دعوت ہے میرے والوں بھی عمر میرے والوں بھی دعوت ہے. اور حضرت ابو بکر فرمان لگے آوانگے ضرور پر نبی والوں. عمر کل گئے آوانگے ضرور پر نبی والوں. ایک عجیب دل ہے علی تو تنہا کیوں آئے گا. حضرت علی فرمان نے میں کل ہی آوانگا. لطف آئے گا جملے تے سبحان اللہ پہ نکل جانی ہے. فرمایا علی تو دلہا بن کے آ اسی نبی دے نال کھڑے ہو کے تیرا استقبال کرانگے تینوں ویلکم آکھاں گے اہلم و سہلا آکھاں گے. آنا علی دلہا بن کے آ جا میرے کول آ جا. حضرت ابو بکر استقبال پہ کر دینے حضرت عمر استقبال پہ کر دینے حضرت عثمان استقبال پہ کر دینے حضرت طلحہ استقبال پہ کر دینے حضرت زبیر استقبال پہ کر دینے. کیسا منظر تے کیسا سما تے کیسی گھڑی ہوئے گی. پھر میں نو کہہ لین دو کیسی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی. آ گیا دلہا. اچھا جی نکاح کتے کرنے فرمایا مسجد وچ. اگے وہ تم شاباش دیا بڑا ٹل ہے گھر وچ نکاح ہوئے ایسا کہنی مسجد وچ ہوئے. مسجد ہویا نا زندہ باد. آخر حیدری ہوئے تو ہار جائے نہیں سمجھ آئے بھئی حیدر دا فیضان ہوئے تو ہار جائے. شیطان بڑا رویا ہونا ہے مسیطے بڑھ گئے جدو میرا ویاہ ہے نا تے ساڑھے علاقے دیا عورتاں کہنے لگے دلہا ویکھنا. میں بیٹھا سے رام لاتے اوئے اے تے داڑھی آلہ تو شاباش بھائی. مسجد نکاح ہوئے گا بیٹھ گئے سارے براتی مسجد اندر. کیسا خوبصورت صدقے جامع مسجد کٹھے ہو گئے. نکاح حضور نے خود پڑھانا ہے. نکاح واسطے گواہ چاہیے دینے توجہ تے گواہاں دا عاقل ہونا بالغ ہونا تے کافر ہونا نہیں. عاقل ہونا ضروری ہے بالغ ہونا ضروری ہے تے مسلمان ہونا ضروری ہے. سیدہ زہرا دا نکاح حضرت علی دے نال ہو رہا ہے. ہن گواہ بھی چاہیے دینے جتنا جوڑا آلہ ہے اے دے گواہ بھی آلہ چاہیے دینے. عقل وچ بھی آلہ ہون بلاغت وچ بھی آلہ ہون ایمان وچ بھی آلہ ہون.
ایتے اسی یہیں دے نکاح بھی دیکھے نے کہ دیوبندی دلہے برات آ گئی ہے، اگے انہوں پتہ چلے ہے کہ میرے جڑے گواہ نے نا یہ اہل تشیع نے، دلہا آکڑ گیا انہوں نے کہا خبردار میرے مشلک دے گواہ لے آؤ تا نکاح ہوئے گا۔ بریلوی دلہے انہوں پتہ لگا بھی دیوبندی دونوں گواہ نے، انہوں نے کہا نا نا خبردار بریلوی گواہ لے آؤ تا نکاح ہوئے گا۔ وہابی دلہے انہوں نے کہا وہابی گواہ لے آؤ، ہمیں پنڈ چ نہیں تو ادو جے پنڈ چ ادھارے مانگ لے آؤ، بھابی گواہ لے آؤ۔ اہل تشیع بھی اگر کوئی نکاح دلہا ہو تو وہ کہتا نہیں اہل تشیع گواہ چاہیے، دیوبندی بریلویوں کو گواہ نہیں مانتا، بریلوی اہل حدیث کو گواہ نہیں مانتا، اور اہل تشیع اہل سنت کو گواہ نہیں مانتے۔ تجھے اتنی عقل ہے کہ تیرے مسلک کا گواہ چاہیے۔ اب نکاح ہو رہا ہے علی کا اور زہرا کا، اور پھر نکاح کے گواہ بھی تو اعلیٰ چاہیے نا۔ خدا کی قسم پوری امت میں دو گواہ سب سے اعلیٰ تھے، ایک کو صدیق کہتے ہیں ایک کو عمر کہتے ہیں۔ صدیق بھی ایمان میں اعلیٰ، عمر بھی ایمان میں اعلیٰ۔ ماں نے صدیق اور عمر جیسا مومن نہیں جانا، اگر وہ مومن نہیں ہے تو کائنات میں کوئی مومن نہیں۔ جن کے ایمان اور تقوی کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے، ان کے ایمان پہ جرا کرتے ہو۔ میں صدیق و عمر میں اس نکاح دا تنوں گواہ بنانا، تے گواہ بنایا مصطفیٰ نے چڑیا مرتضیٰ نے۔ نکاح ہو گیا، حضور نے خود نکاح پڑھایا جوڑے دا تے پڑھایا مسجد وچ